بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبریں ہیں جو واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں، بڑے خطرناک ہو چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت کے لیے بلکہ سارے کے سارے شریف خاندان کے لیے بھی۔ اب ایک طرف ایک مقدمہ کی درخواست ہے جس میں تمام لوگوں کے نام ہیں، شریف خاندان کے سبھی لوگوں کے نام ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر سینئر رہنماؤں کے نام ہیں کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ حیران کن طور پر یہ درخواست عدالت میں گئی اور عدالت نے اس پر کارروائی کا آغاز بھی کر دیا اور پولیس سے اس پر جواب مانگ لیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ یہ معاملہ ہے قتل کا ارشد شریف شہید کے، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں نہ تو سپریم کورٹ میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، نہ ہی دیگر جو کیسز ہیں ارشد شریف صاحب کے قتل کے ان پر کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں بھی اس ملک کا شہری ہوں اور اس سے پورے ملک کو نقصان ہوا ہے، ارشد شریف ایک بہت بڑے آدمی تھے تو لہٰذا یہ مقدمہ درج کیا جائے۔ اب یہ اچانک سب کس طرح سے ہو گیا جبکہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کو اس بارے میں بھی نہیں پتہ؟ یہ ایک صرف کہانی نہیں ہے، ایک خبر نہیں ہے جو بتا رہی ہے کہ شریف خاندان کی کیا مشکلات ہیں۔ دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے حامد میر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کے فوری بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نون لیگ کے اندر لڑائیاں شدید ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے سینٹر بنوایا ہے ان کے خلاف یہ اب یہ کھل کر بیانات دیں گے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے بھی نہیں۔ صرف یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مارا ماری ہونے والی ہے، وہ مارا ماری ہونے والی ہے کہ اب الیکشن میں نواز شریف صاحب کی قیادت ہی نہیں ہوگی، یعنی نواز شریف صاحب کی قیادت میں نون لیگ نہیں ہوگی، یہ الیکشن بھی نہیں لڑنے ہوں گے نواز شریف کی قیادت میں۔ اتنا برا حال ہونے جا رہا ہے نون لیگ کا کیونکہ اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ کہیں کوئی ان کا سینیٹر اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب حکومت عمران خان کے حوالے کر دی جائے، تحریک انصاف کے حوالے کر دی جائے۔ کہیں صحافیوں سے آپس میں بات کرتے ہوئے نون لیگ کے سینئر رہنما یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے ہم 30-35 سیٹیں بھی نہیں جیتے، اور کوئی 15-20 تک کہتا ہے جی، صحافی کہتے ہیں کہ جی 30-35 کا ایسی دعویٰ کریں آپ، اصل میں 15-20 سے زیادہ آپ سیٹیں نہیں جیتے۔ خود یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا کہ فلاں کا پتہ ہے وہ کتنی لیڈ سے ہارا ہے، کتنی بری طرح ہارا ہے، اور اب اس کو کس طرح جتوایا گیا ہے، اس کا پتہ ہے، اس کا پتہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس پولیٹیکل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب اس لیے بھی دکھی اور افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ ایک آدمی جو اتنا بڑا سیاستدان ہو، اس کے کروڑوں ووٹرز ہوں، اور وہ چاہے جیل میں ہو یا ملک سے باہر ہو، جلا وطنی میں ہو، لوگ اس کے ساتھ ہوں، لیکن جب وہ ملک میں آئے اور جس طرح سے اس کی حکومت بنوا دی جائے تو لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ تو اصل چیز تو لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، جب وہ ساتھ نہ ہو تو پھر انسان دکھی، پریشان، جھنجھلاہٹ کا شکار تو ہوتا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ اب شاید دہائیوں میں یہ ہوا ہو، کئی سال بعد، بغیر کسی قدغن کے یا کسی مجبوری کی، اور بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آخری عشرہ سعودی عرب میں نہیں گزار رہے، ورنہ ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ ان کی روٹین ہے، وہ جایا کرتے تھے وہاں پر، اور یہ چینلز پر خبریں چل گئیں، ARY سمیت بہت سے صحافیوں نے خبر دی کہ میاں نواز شریف صاحب اب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ٹائمنگ کیا ہے، شہباز شریف گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، لیکن نواز شریف نہیں گئے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کافی عرصے میں، کبھی شاید ہوا ہو لیکن زیادہ تر یہی ہے، کوئی رپورٹڈ اس طرح سے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، نہ ہی کچھ لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ معمول رہا کہ وہ سعودی عرب میں آخری عشرہ گزارتے تھے رمضان المبارک کا۔ اب انہوں نے آگے سے خبریں چل چکی ہیں ARY دیگر جگہوں پر کہ یہاں سے میاں نواز شریف نے آگے لندن جانا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، اس پر میں ویڈیو بھی بنائی تھی۔ سعودی عرب جانے کا ان کا کہا گیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے لندن جانا تھا، اور پھر کہا گیا شاید کچھ علاج وغیرہ کا ہے، اور یہ چیزیں نون لیگ کی طرف سے کنفرم بھی ہو رہی تھیں۔ اب میاں نواز شریف کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ صحافیوں میں بات چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف عملی طور پر ایک لحاظ سے وہ ہاؤس اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ہاؤس اریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کہ کوئی ان کے خلاف کیس بنا کر ان کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے اور ہاؤس اریسٹ ہے، نہیں۔ اب وہ ملک سے باہر اس طرح نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف پھر سے محاذ کھول دیں گے، باہر جا کر وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے۔ اور یہ تو میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں نا، جو باہر ٹیلی ویژن پر بات ہوگی وہ سن لیجئے۔ سابق وزیر کہہ رہے ہیں، شہریار افریدی صاحب نے یہ بات کی حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور مصدق ملک صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی بڑا انکشاف کر رہے ہیں۔ شہریار افریدی نے کہا کہ میاں نواز شریف، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف لندن جائیں گے اور وہاں جا کر ایک ایسی پریس کانفرنس کریں گے جو کہ خود کش حملہ ہوگی موجودہ حکومت پر۔ ویسے چھوٹے چھوٹے حملے تو پہلے ہی کر رہے ہیں، تو خود کش حملہ موجودہ حکومت پر ہوگا جو پریس کانفرنس لندن جا کر کریں گے۔ تو اب شہریار افریدی کو اس چیز کا پتہ ہے تو اداروں کو نہیں پتہ۔
تو اب یہ خبر چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب، آپ پر خدشہ ہے کہ اب آپ کو ہم نے اتنا ریلیف سارا کچھ دے دیا، اب آپ ذرا پھر مزاحمتی ہونے کے چکر میں باہر جائیں گے اور ایک نیوز کانفرنس یا کچھ کر سکتے ہیں یہ وہ، تو لہٰذا اب آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مصدق ملک آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں میاں نواز شریف کو ایسی کیا ضرورت ہے، وہ جب کہیں گے ہم حکومتی تحلیل کر دیں گے۔ یہ سنیے گا ذرا، ابھی حکومت میں آئے 100 دن نہیں ہوئے، ابھی سے حکومت تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ نہیں مل رہا، سعودی عرب دیگر ممالک سے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی رقم آ جاتی تو ان کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہو سکتی تھی کہ آگے معاملات چلا لیں۔ ابھی تو جو IMF کی بھی شرائط مانی ہیں اسی سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ میٹر اتروا رہے ہیں، لوگوں کے بس سے باہر ہو گیا بجلی گیس ان کے بل۔ اچھا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ابھی بجلی کا سن لیجئے 4 روپے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے، 4 روپے سے زیادہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے، تو حکومت کس طرح سے چلے گی؟ یہ اب بھاگ رہے ہیں اور یہ بات چل رہی ہے کہ جناب یہ اب ہر طرف سے پچھتاوا ہو رہا ہے، لانے والے بھی، آنے والے بھی، بیٹھنے والے بھی، جتوایا گیا جن کو وہ سب پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ اب سب اپنی یعنی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اب بھاگنے کی تیاری ہے، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کوئی راستہ ملے۔ تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، میاں جاوید لطیف یا عفنان اللہ صاحب یا مصدق ملک، یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ یہ جو اگر بات دیکھی جائے جو چل رہا ہے کہ جی میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملی سب، تو میاں صاحب اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں۔ وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے باہر جا کر، کیونکہ ان کو شکوہ یہ ہے کہ جی اب اگر جتوایا ہی گیا ہے تو ذرا بڑا جتوا دیتے، مجھے وزیر اعظم بنا دیتے، اگر اچھا نہیں بنایا تو مریم کو وزیر اعلیٰ بنا کر وہ خوش ہوئے، مگر اس کے پاس بھی پاور نہیں ہے، تو وہ کسی لحاظ سے میاں صاحب خوش نہیں ہے کہ جی شہباز شریف بھی بے اختیار قسم کا وزیر اعظم ہے، تو فائدہ کیا ہوا، تو لہٰذا یہ تو وہ ڈیل نہیں تھی، یہ تو وہ لندن پلان نہیں تھا، تو اب میں بولوں گا یہ سب حقیقت کھولوں گا تو جناب اس سے کیا فائدہ ہوا، یہ کوئی حکومت ہے؟ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو اختلافات یا اس طرح کی باتیں تھیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور نون لیگ کے اختلافات اور وہ جو 1 پیج والے معاملات تھے وہ سب خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، صرف ان کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب حالات ملک کے اس وقت کیا ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، جن کا کہا جاتا ہے شاید وہ چیف جسٹس فیوچر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ایک اور ریفرنس چلا گیا، دوسرا ریفرنس۔ پہلے گیا کہ جناب کچھ رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور جناب یہ کوئی ان کی جائیدادوں وغیرہ کا، اب گیا نیشنل یہ جو جوڈیشل کمیٹی ہے اس کے سامنے لے جانے کے لیے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے لے جانے کے لیے۔ اب جو ریفرنس گیا ہے یہ کہ جی انہوں نے مل کر دوسرے ججوں کے ساتھ ان کو بھی اکسایا، اور یہ جو لیٹر لکھا ہے ایجنسیوں کے خلاف، اس بنیاد پر جناب ایک سابق سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، شاید انہوں نے ریفرنس دائر کرنے کی درخواست کی ہے جی سپریم جوڈیشل کونسل میں محسن اختر کیانی کے خلاف۔ اب آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو پہلی میں نے آپ کو بتایا یہ مقدمہ، وہ دیکھیں کیا یہ دباؤ کا چکر ہے شریف خاندان پر، کیا ہو رہا ہے کہ ان کو اس طرح گھیرنے کی کوشش ہے کہ بھائی آپ خبردار، نظریاتی نے کوشش کی، پھر فارم 47 جو ہے وہ اگر کسی بھی وقت باقاعدہ صحیح آ گئے فارم 45 کے مطابق تو پھر کہانی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے صرف ہائی کورٹ کے 2 ججز دیکھ رہے تھے معاملات، اب لاہور ہائی کورٹ کے سارا معاملہ پنجاب کا ہے تو وہاں پر اب 6 ججز کی تعداد کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ڈیل خراب ہوئی ہے اس کے چکر میں اب ایک دوسرے کو، اب یہ شطرنج کا کھیل ہے، ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں چل رہی ہیں، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے نام بھی اب رکھ دیتا ہوں تمام لوگوں کے جن کے خلاف یہ درخواست گئی ہے ارشد شریف شہید کے قتل کے مقدمے کی۔ ان میں جناب یہ ہے جی رجسٹریشن آف FIR اگینسٹ حسین نواز، یہ نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، مریم نواز، مریم اورنگزیب، اسحاق ڈار، سلمان شہباز، حمزہ شہباز شریف، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، ناصر بٹ، وقار احمد اینڈ خرم احمد فار کولڈ بلڈڈ مرڈر آف ارشد شریف اینکر پرسن۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی نام اس میں چھوڑا ہے؟ تو یہ سب، اور جناب اس پر حیران کن بات ہے کہ 19 اپریل کو IG SSP اور SHO سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے۔ جبکہ ایک اور بات یہ حامد میر صاحب نے اٹھائی ہے کہ جی علی مین گنڈا پور سمیت دیگر لوگوں کو بلایا گیا اگر کور کمانڈرز ہاؤس میں، اور ان کے ساتھ ساری بریفنگ اور یہ سب کچھ ہوا، تو ان لوگوں کے خلاف بھی تو معاملات تھے، ان کے خلاف بھی تو 9 مئی کے مقدمات تھے، پھر ان کو کیوں وہاں پر بلایا گیا ہے؟ اب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کی گئی، اس کا کوئی مثبت رزلٹ نہیں نکلا علی مین گنڈا پور سے بات چیت کا۔ تو اب پچھلے 2 دن سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان سے ڈیل نہیں کرنی۔ کیا علی مین اور ان کے وزراء پر 9 مئی کے کیسز نہیں ہیں؟ تو پھر ان کو کیوں بلا کر کھانے کھلائے جاتے ہیں؟ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی علی مین گنڈا پور ان کے ذریعے کچھ
معاملات سلجھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بات بنی نہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات یہ اب سوال صافی پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ میاں جب علی نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی، میاں جب لطیف کہہ رہے ہیں جو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں جی ہاں جی الیکشن ایسے ہوئے ویسے ہوئے، یہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف نے ملک کی معیشت کو مضبوط و مساوی کرنے اور عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کو ناگزیر قرار دیا۔ بھائی بات یہ ہے تو یہ ان کی بیٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ، بھائی کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے وفاق میں، تو یہ میاں جب علی کو بلا کر کیوں مشورے دے رہے ہیں؟ ان کو دینا، حالات وہ ٹھیک کریں۔ تو اس پر جناب اب کہا یہ جا رہا ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ اور میاں صاحب کی جاتی عمرہ میں خود ساختہ نظر بندی ختم کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب یہ بات پھیل رہی ہے جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو صحافی حلقوں میں چل رہی ہے، نظر بندی، خود ساختہ نظر بندی، ہاؤس اریسٹ، عملی طور پر باہر نہیں جا پا رہے، اور شہر افتی کہہ رہے ہیں جا کر پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ خود کو حملہ کرنا ہے، کیونکہ ان کو جس طرح سے اقتدار ملا ہے، دیا گیا ہے، اب جو سپورٹ دی گئی ہے وہ جب تک ہے تبھی ہے، ان کو بھی پتہ ہے ہم کس طرح لائے گئے ہیں۔ شہباز شریف اگر جا کر کہیں پوچھتے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی جو ہیں ان کے پاس کیا کیا عہدے رہیں گے، تو آگے سے جواب آتا ہے ان کے پاس دونوں عہدے رہیں گے، تو آگے سے شہباز شریف خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو اب راس نہیں آ رہا معاملہ، ہر طرف سے اب نظر آ رہا ہے کہ سب سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب غلطیوں کا اعتراف کوئی نہیں کر رہا اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے ڈیل خراب ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کہتے ہیں جی آپ سیٹیں نہیں جیت سکے، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں ہمیں جتوا سکے اتنی سیٹیں۔ تو اصل کہانی ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے جو ووٹ دے دیا ہے اس کے بعد یہ ساری کہانی خراب ہوئی ہے۔ اب یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو اب وہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیں، وہاں سے کچھ اور جواب آ رہا ہے، تو یہ کہانی خراب ہوئی ہے۔ اس سب میں ملک کی معیشت کا کباڑا ہو رہا ہے، سیاسی استحکام جو ہے وہ آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب اس میں سے کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پوری طرح سے تابعداری کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اسی لیے اب یہ عید کے فوری بعد جو ہے یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا اور اللہ اب شدید ہونے جا رہی ہے۔ اور اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صافی تمام اس پر کوئی نظر بندی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاؤس اریسٹ عملی طور پر ہے کہ باہر نہیں جا پا رہے، شہر ٹیلی ویژن پر کہہ رہے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس اور وہ سب کچھ سب کو یہ پتہ لگ رہا ہے۔ تو اب یہ گیم ہو گئی خراب۔ تو اب میاں صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں، اصل تو پبلک سپورٹ ہی ہوتی ہے نا، وہ نہیں رہی، اب بیانیے کا معاملہ تھا، لوگ مزاحمت چاہتے ہیں، میں نے وہ کرنی ہے، میں نے وہ کرنی ہے۔ تو شوق جو ہے وہ پاپولیرٹی کا ہے لیکن اقتدار بھی چاہیے، تو اب یہ دونوں مزے نہیں لیے جا سکتے، اس لیے اب اس وقت پورا شریف خاندان مشکل میں نظر آ رہا ہے، ان کی پارٹی مشکل میں نظر آ رہی ہے، ان کا سیاسی قد کاٹ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اب یہ ساری گیمز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، مگر یہی ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہر کسی کے گرد، اور یہ عوام نے ایسا اب کیا کہنا چاہیے کہ کھیل خراب کر دیا ہے کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلیں تو نکلیں کیسے۔ اللہ حافظ۔